الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. توکل کا یہ حاصل ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا توکل کا یہ حاصل ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا خدا کے حوالے کر. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے توکل سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توکل کے لفظی معنی ہے کسی معاملے میں کسی پر اعتماد کرنا، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص پر کسی معاملے میں اعتماد کرنا. اور شریعت کی اصطلاح میں توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس یقین کے ساتھ اسباب کو اختیار کرے کہ دنیاوی اور دینی امور میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے گر نہیں سکتا. اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ انسان کیا کرے؟ اسباب کو اختیار کرے. اس کو توکل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا کا نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا کے نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب کو بنایا، اور اسباب کو اختیار کرنا یہ جو توکل کے خلاف یا توکل کے منافی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی کام کرنے سے پہلے اسباب کو اختیار کرنے کو کہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے. لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ ان اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرے. انسان کا اعتماد اور یقین جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اسباب پر انسان کا اعتماد اور یقین نہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے، اب بیماری سے شفا یابی کے لیے، صحت یابی کے لیے دوا کا استعمال کرنا ہے تو انسان دوا استعمال کرے، لیکن دوا اس یقین اور اعتماد اور اس ارادے سے یقین کے ساتھ استعمال کرے کہ دوا کے اندر اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے دوا کیا ہے؟ انسان پر اثر نہیں کر سکتی. بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے دوا بھی کیا انسان کو شفا نہیں دے سکتی. تو انسان کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اسباب کو اختیار کرے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انسان کا یقین ان اسباب پر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو توکل کی صفت جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے ایمان کا اندازہ لگتا ہے. ہم اور آپ انسان اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا زیادہ مضبوط ہے یا ہمارا ایمان کتنا زیادہ کمزور ہے. جس انسان کے اندر جتنا زیادہ توکل کی صفت پختہ ہوگی، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور بھروسے والی صفت کیا ہوگی؟ پختہ اور مضبوط ہوگی. اس کا ایمان بھی کیا ہے؟ اتنا ہی زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا. اور جس انسان کے اندر توکل کی صفت جو ہے اگر کمزور ہوئی تو اس کا ایمان بھی کیا ہے؟ کمزور اور متزلزل ہوگا.
ہم اور آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات کہ کوئی انسان اپنے عمل کے ذریعے سے یا اپنی زبان کے ذریعے سے بسا اوقات ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جو توکل کے خلاف ہوتے ہیں. انسان کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہے، کام بنانے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے ہی منشے سے، اللہ تعالیٰ کے ہی ارادے سے تمام چیز کیا ہے وجود کے اندر آتی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں فلاں کام کر لیتا، فلاں سبب اختیار کر لیتا، اگر میں ایسا کر لیتا، اگر میں ویسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا. تو یہ اگر مگر کا انسان کا اپنی زبان سے نکالنا، لیکن کا انسان کا اپنی زبان سے نکالنا یہ کیا ہے؟ توکل کے خلاف ہے. یہ چیز کیا توکل کے منافی ہے. انسان نے جب کسی کام کو کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کر لیا اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اب انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، یقین کرے. لیکن اور اگر مگر کے الفاظ کیا انسان کیا کرے؟ چھوڑ دے. اگر انسان لیکن اگر مگر کے الفاظ کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو ایسا انسان کیا ہے؟ خطرے میں ہے. ایسا انسان کیا ہے؟ پھسل سکتا ہے. تو انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرے، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں کام کے کرنے کے یا چیزوں کو حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو انسان اختیار کرے، استعمال کرے. لیکن انسان ان اسباب پر یقین نہ کرے، انسان ان اسباب پر اعتماد نہ کرے. اس کا یقین اور اعتماد جو ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. چیزوں کے وجود اور بقا میں اللہ تعالیٰ کسی بھی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی عالی اور بلند مرتبے والی ذات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، انسان لاکھ اسباب اختیار کر لے، انسان سینکڑوں اسباب اختیار کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر حکم نہیں ہے تو پھر وہ شے کیا ہے وجود میں نہیں آ سکتی. اسباب اپنا اثر نہیں کر سکتے. مراد دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ واقعہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا. دہکتی ہوئی آگ ہے، اس کے شعلے جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ خطرناک آگ ہے. اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. آگ کے اندر جلانے کی صفت موجود ہے، جلانے کا سبب موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سبب کے اثر کو کیا ختم کر دیا. اور وہی آگ جو جلانے کی صفت رکھتی ہے وہی آگ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا، اس کو ٹھنڈا بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. اسی طرح ہم اور آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعوں کو دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے انہوں نے لٹایا اور گردن پر چھری چلانا شروع کی تو چھری کے اندر اللہ رب العزت نے کاٹنے کی صفت رکھی ہے. سبب موجود ہے، کاٹنے کا سبب موجود ہے، آلہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے تو وہ سبب بھی کیا ہے بے اثر ہو گیا. چھری چلا رہے ہیں لیکن کیا ہے چھری کیا ہے کاٹ رہی ہے، اس لیے کہ سبب موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سبب کے اثر کو ختم کر دیا. اسی طرح ہم اور آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں. کئی سال تک حضرت ایوب علیہ السلام جو بیماری کے اندر مبتلا رہے، کئی سال تک کیا ہے آپ بیمار رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس بیماری سے مجھے شفا نصیب فرما، صحت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے پیر کو زمین پر ماریں، چشمہ جاری ہوگا، پانی نکلے گا، اس پانی سے غسل کرے آپ شفا یاب ہو جائیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پائے مارا، چشمہ جاری ہوا، پانی نکلا، غسل کیا.
اللہ تعالیٰ نے کیا شفا نصیب فرمائی۔ تو ہم اور آپ اس واقعے کو دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر سبب کے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو کیا دار الاسباب بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ پیر کو زمین پر مارے، یہ سبب اختیار کرے، اس کو اختیار کرنے کے بعد آپ کو جو ہزاروں سال کی بیماری ہے اس بیماری سے کیا شفا نصیب ہو جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی۔ تو انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرے، دینی کام کو انجام دے، دنیاوی کام کو انجام دے، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو کیا ہے انسان اختیار کرے، لیکن انسان جو ان اسباب کے اوپر کیا ہے اعتماد نہ کرے، یقین نہ ہو انسان کا، بلکہ اس کا یقین اور اعتماد اور توکل کیا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، کہ اسباب کے اندر اثر ڈالنے والی کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ توکل یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا زیادہ مضبوط اور کتنا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر توکل کے کئی فائدے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کسی کا پختہ ارادہ کر لو، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کر ڈالو، انجام دے ڈالو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے تلاوت کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا، ایسے لوگوں پر شیطان حاوی نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا زور نہیں چلتا۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، شیطان کا زور جو ہے، شیطان کا زور ایسے لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے کافی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر توکل کے یہ فائدے بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جو انسان اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، شیطان کا اس کے اوپر بس نہیں چلتا۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک اہم صفت بیان فرمائی ہے توکل کرنا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، اور جو لوگ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی توکل سے متعلق کئی ارشاد بیان فرمائے ہیں۔
چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی عطا فرمائیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر شام کو واپس ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل کی تعلیم دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے میں تمہیں چند چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جو سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جو مدد طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو صرف اور صرف اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اور صرف اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور یہ جو قلم ہے یہ کیا اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توکل کی کیا تعلیم دی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنا چاہیے کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر انسان کو نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اگر ساری دنیا مل کر انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ توکل یہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی اہم صفت ہے ایمان والوں کی۔ اس صفت کے ذریعے سے، اس توکل کے ذریعے سے انسان اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا زیادہ مضبوط اور کتنا زیادہ پختہ ہے، یا انسان کا ایمان کتنا زیادہ کمزور ہے۔ اگر توکل انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہوگا تو اتنا ہی زیادہ انسان کا ایمان کیا ہے، مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، اور اگر انسان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کمزور ہے تو پھر انسان کا ایمان بھی اسی طرح کیا ہے، کمزور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بنایا ہے، دارالاسباب بنایا، انسان اسباب کو اختیار کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسباب بنائے ان اسباب کو اختیار کرے۔ اسباب کو اختیار کرنا بھی کیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان اسباب پر انسان کا یقین نہ ہونا چاہیے، ان اسباب کے اوپر انسان کا اعتماد نہ ہونا چاہیے، بلکہ انسان کا یقین اور اعتماد اس پر ہونا چاہیے کہ اسباب کے اندر اثر ڈالنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ اسباب کیا ہے، اثر کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ اسباب کیا ہے، اثر نہیں کریں گے۔ ایک حضرت امام صاحب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا پہلا درجہ یہ ہے، توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان بندہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد اس طرح کر دے جیسے کہ مردہ جو اپنے آپ کو غسل کرنے والے کے سپرد کرتا ہے، کہ غسل کرنے والا مردے کو کیا کرتا ہے کہ جس طرف چاہتا ہے نگاہ دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو اٹھا کر بٹھا دیتا ہے، وہ جو کیا کرتا ہے چھوچھا نہیں کرتا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کیا ہے، توکل کرے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، وہ فیصلہ فرمائے گا۔ یہ جو حضرت امام سہل بن عبداللہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توکل کا اول درجہ یہ ہے کہ انسان بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس طرح حوالے کر دے جیسے کہ مردہ اپنے آپ کو غسل کرنے والے کے حوالے کرتا ہے۔ تو یہ توکل سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں توکل کرنے کی اللہ تعالیٰ کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔